إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ کل یا پرسوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت والا مہینہ اس کا آغاز ہوگا۔ جو مومن ہے وہ اپنے اس وقت کو یاد کرے جب پچھلے سال ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے تھے اور رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا تھا، تو مومن کو ایک تھوڑا سا ملال، رنج، تکلیف سی تھی کہ رحمت والا مہینہ مکمل ہو کے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بخشوا سکا یا نہیں۔ اب یہ رحمت والا مہینہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے دوبارہ اپنے آغاز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہم سب کو عطا کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس مہینے میں کہ اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں ان کا ہم حق ادا کر سکیں۔ یہ اللہ کی ایک مشیت ہے، ایک حکمت ہے کہ وقتاً فوقتاً ہر تھوڑے عرصے میں ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، واپس پلٹنے کے لیے اس طرح کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ انسان کسی طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھے۔ دوبارہ ایک طرح کی ہمیں اللہ کی قربت کے مواقع نصیب ہوتے ہیں، ماحول بنتا ہے، لوگ آتے ہیں، اللہ کے گھر آباد ہوتے ہیں اور انسان خود اپنے اندر ماحول کی وجہ سے کافی تبدیلی محسوس کرتا ہے، لیکن چند دنوں بعد آہستہ آہستہ پھر دوبارہ انسان اسی ماحول کو یاد کرنے لگتا ہے جس ماحول سے نکل کر آیا تھا۔ آج کے اس خطبے میں کوشش یہی ہے کہ کچھ ایسی باتیں آپ سے کر لی جائیں کہ اس مہینے کے لیے ہم کچھ تیاری، کچھ پلاننگ کے ساتھ داخل ہوں، اور کرنا کیا ہے اس کو ایک ہاتھ سے، دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں کہ دن کی یہ روٹین ہے میری، میں نے تہیہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے کو اس انداز میں گزارنا ہے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مسائل کتنی کیوں نہ ہو جائے، یہ چیز میرے لیے لازمی ہے، یہ کام میں نے لازمی کرنے ہیں۔ اس میں پہلی چیز وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شیطان کو جکڑ دیا ہے، اور مردۃ الشیاطین، یہ جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، شیطان، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی وہ سارے راستے جو آپ کو اور مجھے جنت تک پہنچا سکتے ہیں اس مہینے میں آسان ہیں،
کام کر سکتے ہیں میں اور آپ، وہ سارے راستے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہ دروازے جہنم کے بند کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ انسان اب کوشش کرے. اب پھر ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل. وہ آدمی جو خیر کی تلاش میں تھا، جس کو اللہ کی رحمت چاہیے تھی، اللہ سے اس کے فضل کو وہ مانگ رہا تھا، اب وہ وقت آ گیا ہے. اب اپنی پوری طاقت اور صلاحیت کو جمع کر کے اپنے آپ کو پیش کرو اللہ کے سامنے. اب اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. یہ وقت سونے کا، کاروبار کا، دنیا میں مشغول ہونے کا، دنیا کے معاملات نپٹانے کا نہیں ہے. یہ معاملہ تو ہے، یہ وقت تو ہے وہ اللہ سے اس کی رحمت، اس کی جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے راستے آسان کر دیے. اب بندے کا اپنا نفس ہے، اس کی اپنی خواہشات ہے، اس کی اپنی سستی ہے، اس کی اپنی کچھ چاہتے ہیں، وہ مار دیتی ہیں بندے کو، ورنہ راستے تو آسان ہوتے ہیں. روزے فرض ہیں اس مہینے کے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. جس پر بھی فرض کیے ہیں شریعت نے، جس صورت میں بھی فرض کیے ہیں، بندے کے لیے اس کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. رخصتوں کا باب الگ ہے، جس کے لیے جس انداز کی رخصت ہے شریعت کی طرف سے، وہ مسئلہ الگ ہے. اور وہ نیت ہماری الحمدللہ، جو بھی آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ نیت کر کے ہی بیٹھے ہیں کہ کل شروع ہو، پرسوں شروع ہو، انشاءاللہ ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھنے. اب اس میں کوئی روزہ رہ بھی گیا، کوئی روزہ ہم نہ بھی رکھ سکے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کوئی سفر پر چلا گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو امید رب تعالیٰ سے یہی ہے کہ بعد میں قضا تو ہم نے کرنی ہے، فرض کی قضا تو ہوگی، لیکن رب کی رحمت سے امید یہی ہے کہ اللہ میں تو تیار تھا، میں تو رکھنے کے لیے موجود تھا، تیری طرف سے رخصت تھی، اجر عطا کر دے. اس رمضان کی اس ساعتوں کا، ان گھڑیوں کا، ان اوقات کے اجر سے میں محروم نہ رہوں. کیونکہ رمضان کا روزہ اور غیر رمضان کا روزہ برابر نہیں ہے، اس لیے نیت کیجئے کہ پورے رمضان کے روزے رکھنے. دوسری چیز جو میں نے پچھلے خطبے میں جہاں دیا تھا، پڑھایا تھا خطبہ، تو وہاں پر عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں، رمضان کے ان ساعتوں میں، اللہ کے کلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بنائیے. یہ لازمی چیز ہے. یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے. آپ نے طے کرنا ہے ابھی سے کتنا پڑھیں گے. ایک پورا مہینہ آ رہا ہے نا. جو کاروباری حضرات ہیں جن کا سیزن ہے، تو انہوں نے اسٹاک جمع کر کے رکھ لیا، کتنا مال بکے گا، وہ پہلے سے موجود ہے ان کے پاس اسٹاک میں، کہ خریدار لینے کے لیے آئے اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی تو وقت ہے کمانے کا. پہلے سے طے کیجئے رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، ایسے ہی نکل گیا مزہ نہیں آئے گا. اس لیے جو لوگ طے کرتے ہیں نا، اور جو لوگ طے نہیں کرتے، ان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ طے کرنے والا 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے اپنے وقت میں اپنے ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے. میں نے روز کا 1 پارہ پڑھنا ہے، میں نے روز کے 3 پارے پڑھنے ہیں، میں نے طے کیا ہے، میں نے 5 پارے پڑھنے ہیں. اب کسی دن صبح میں وقت نہ مل سکا، دوپہر میں نہیں مل سکا، میں شام میں جان لگاتا ہوں، رات میں تراویح کے بعد گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک طے کیا ہے، میں نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور جس نے طے نہیں کیا ہوتا، وہ کہتا ہے آج پاؤ پڑھ لیا، کل 2 صفحے پڑھ لیے، ایک دن آدھا پڑھ لیا. وہ جیسے روٹین چلتی ہے. اس لیے اپنا ایک ٹارگٹ طے کیجیے اللہ کے کلام کے ساتھ، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. کہیں سمجھنے کا موقع مل جائے قرآن مجید کو، کوئی ایسی کلاس ہے، کوئی ایسا درس ہے، لازمی اس میں بیٹھ جائیے. باقی قرآن مجید کی تلاوت یہ اس مہینے میں مطلوب ہے. جتنی کلام کو آپ اللہ کے دہرائیں گے، پڑھیں گے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عطا ہوتی ہیں. اب آئیے وہ باقی باتیں، یہ تو پچھلے جمعے بھی ذکر کی تھی، کہیں اور جمعہ تھا، آپ حضرات کے لیے مختصراً ان باتوں کو دہرا دیا. آگے مزید 2 کام کیجیے. ان 2 کاموں میں پہلا کام ہے اسی طرح زبان کے ساتھ. ایک ہے کلام مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو پڑھنا. ایک ہے ان دنوں کے اندر اذکار کا اہتمام کیجیے. اب وہ اذکار کون سے ہونے چاہیے؟ ان کے لیے ہمارے پاس وقت بھی بڑا میسر ہوتا ہے. صبح ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سب کھانے پینے کے لیے جاگتے ہیں تقریباً.
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ ذاریات میں، جو اللہ کے نیک متقین بندے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. رات کو عموماً کی روٹین یہ ہے کہ سوتے بہت کم ہیں، اور سحری کے وقت یہ استغفار کرتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں بھی رب العالمین نے تعریف کی، والمستغفرین بالاسحار. یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں نا، یہ سحری کا وقت ہے، اس وقت استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. یہ سمجھ ہوتی ہے کہ کس ٹائم کون سی نیکی کرنی ہے. سحری کے وقت آپ اور میں جاگے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات کھانا لگ رہا ہوتا ہے، گھر میں خواتین ہیں وہ کچھ تیاری کر رہی ہیں، سحری کے لیے کچھ چیزیں بنا رہی ہیں. مرد حضرات ہیں تو وہ کچھ سحری کے انتظار میں بیٹھے ہیں، سحری کر لی. کچھ نہ کچھ آپ کو بیچ میں وقفہ وقت سحری سے پہلے سحری کھانے کے بعد لازمی ملتا ہے. اور زبان کو حرکت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے خاموشی سے اپنے آپ سے گفتگو جیسے انسان کرتا ہے تو اس طریقے سے اس کی زبان پر استغفار کے کلمات جاری ہوں. وہ کوئی بھی کلمہ ہو، خالی استغفر اللہ یہ بھی استغفار کا کلمہ ہے. استغفر اللہ العظیم یہ بھی استغفار کا کلمہ ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی استغفار کا کلمہ ہے. سید الاستغفار اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. یہ اگر آپ کو کوئی 2-4 رکعت آپ صبح اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے نمازوں کے آخر میں سجدوں کے اندر ان کلمات کو پڑھیے، استغفار کے ان کلمات کو. یہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت پسند ہے. یہ آپ کی اس 30 دن کی روٹین میں شامل ہو کہ میں نے استغفار کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے اس وقت میں. اب آپ فجر پڑھیں گے، فجر کی اذان ہو گئی، آپ نے فجر کی نماز کی تیاری کی. فجر کی نماز کے بعد ٹائم بدل گیا تو ذکر بھی بدل گیا. اب اللہ تعالیٰ کو آپ کی زبان سے کوئی اور ذکر پسند ہے. استغفار تھا فجر طلوع ہونے سے پہلے، وہ اس ٹائم پہ رب العالمین کو پسند تھا، اسی لیے تعریف کی کہ میرے نیک بندے کام کرتے. فجر طلوع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو نماز کے بعد فجر کی صبح اور شام کے اذکار میں وہ آپ پڑھتے ہی ہیں جو احادیث میں وارد ہیں، ان کا اہتمام. یہ بہترین موقع ہے. بعض بھائیوں کو کچھ اذکار یاد نہیں ہوتے، کسی کو کچھ یاد ہے، کسی کو کچھ یاد نہیں ہے. اس رمضان میں جس کو یاد نہیں ہے یا روٹین نہیں ہے، اپنی روٹین باندھ لیجئے کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ فجر کے بعد بیٹھ کر، اگر آپ سارے اذکار پڑھنا چاہیں 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں، 15 سے 20 منٹ. اور مغرب سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے شام کے اذکار ہیں. ان کی روٹین باندھ لیجئے. اور ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی. حین تمسون وحین تصبحون، شام کو بھی اور صبح کو بھی. صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے کیونکہ اس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. اور صبح اور شام کے صبح کے اذکار میں تو خصوصی طور پر سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے. اور یہ 4 ذکر ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بعض روایات میں اس کے ساتھ ایک اور ذکر بھی شامل ہے بعض موقعوں کے لیے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو 4 ذکر ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بعض روایتوں میں ان کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، تم کہیں سے بھی کسی بھی کلمے سے شروع کر دو. تم الحمدللہ پہلے کہہ دو، اللہ اکبر پہلے کہہ دو، لا الہ الا اللہ پہلے کہہ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ 4 ذکر ایسے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جتنی فضیلت ان کلمات کی آئی ہے ذکر میں، اتنی فضیلت کسی اور ذکر کی وارد ہی نہیں ہے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تھام لیں اس کلمے کو. اس رمضان کے مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام پہ جا رہے آ رہے، بجائے اس کے کہ انسان فضول سوچے، فضول کام کرے، اپنی زبان کو فضولیات میں استعمال کرے، لڑائی جھگڑے میں،
جو کہ ایک فطرتی تقاضا بن جاتا ہے ہمارا روزے کی حالت میں، بھوک پیاس کی شدت میں، خصوصی طور پر عصر کے بعد جب ہم افطار کے لیے جم گھٹوں کے اندر سے گزرتے ہیں، راستوں کے رش کے اندر پھنستے ہیں، گھر کے اندر لڑتے جھگڑتے گالم گلوچ کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. کتنا ہی پاک باز مومن وہ آدمی ہے جو اپنی زبان کو بند کر کے تالا لگا کے رکھتا ہے اور کھولتا ہے، استعمال کرتا ہے اللہ کے ذکر میں. کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا، اس نے تھاما ہوا ہے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو. کوئی کچھ بھی کہتا ہے، اس نے اس ذکر کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ آپ اپنے روزے کے ثواب کو ضائع کرنے سے بھی بچائیں گے، آپ لڑائی جھگڑے اور فضول گالم گلوچ سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، جو کہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ روزے کا حصہ ہے. لڑنے کو، جھگڑنے کو، گالیاں دینے کو، خاص طور پر عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی لازمی حصہ بن گیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو لوگ راستے کے اندر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ جب کوئی روزے دار سے لڑتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، تو پلٹ کر اس کو بتاتا ہے کہ میں تیری گالی کا جواب دے سکتا ہوں، تجھ سے بڑی گالی دے سکتا ہوں، لیکن میں دوں گا نہیں. کیوں؟ اس کو چاہیے اس کو جواب میں کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے تیری اس بدتمیزی کا، تیری اس گالی کا، تیری اس گھمنڈ کا جواب دینے سے. ورنہ دے سکتا تھا، زبان میری بھی ہے، ہاتھ میرے بھی ہے، میں صائم. اور بولے، اہل علم نے کہا یہ تاکیدن یہ لفظ بولنا چاہیے اپنی زبان سے، اپنی زبان پر لانا چاہیے، خاص طور پر فرض روزے میں، رمضان کی، کیونکہ سبھی روزے دار ہوتے ہیں، اس میں کوئی ریاکاری کی بات نہیں ہے. تو اپنے زبان کو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اللہ اور آخرت کے دن پر جس شخص کا ایمان ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 آپشن ہوتے ہیں آپ کے پاس، یا تو آپ اپنی زبان کو گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، گناہ میں استعمال کر لیں، یا خاموش رہیں، یا نیکی کے کام میں استعمال کریں. 2 کی مجھے اور آپ کو اجازت ہے. یہ پہلا کام منع کیا ہے، غلط کام نہیں کرنا، خاموش رہنا سیکھ جاؤ، نہیں تو خیر کی بات لازمی کرو. یہ 2 ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اور خیر کی بات میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں، احب الکلام، اللہ کو سب سے زیادہ جو بندے کی زبان سے جو کلمات پسند آتے ہیں، جب بندہ گفتگو کرتا ہے اللہ کو کلمہ پسند ہے، وہ یہ کلمہ ہے، احب الکلام الی اللہ. دوسری روایت میں الفاظ ہے خیر الکلام، یہ بڑا بہترین کلام ہے، بڑی بہترین گفتگو ہے جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے. تیسری روایت میں ان 4 کلمات کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جتنی جگہوں پہ سورج طلوع ہو کے اس کی روشنی پہنچتی ہے زمین کے جس حصے پر، وہ سب چیزیں مجھے مل جائیں، وہ سب چیزیں میری ملکیت میں آ جائیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ لا نقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. یہ 4 کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان 4 کلمات کو میں پڑھ لوں، ان 4 کلمات کو پڑھنا سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے ان سب چیزوں سے زیادہ مجھے بہتر یہ لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث سے کھڑے ہوئے، لکڑی سے، ہاتھ میں چھڑی سے آپ نے درخت کے اوپر مارا، اور درخت سوکھا ہوا تھا، پتے سوکھ چکے تھے، ایک دم پتے اس کے اوپر سے جھڑ کر نیچے گرے. یہ ایک تمثیلی مثال ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حسی مثال دے کر صحابہ کرام کو اکثر سمجھایا کرتے تھے، جس سے بات دل و دماغ میں بیٹھ جاتی تھی. جب پتے گرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو، یہ پتے جس طریقے سے گر رہے ہیں نا، یہ 4 کلمات جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بندے کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے ایسے ہی جھاڑ کے ختم کر کے نیچے گرا دیتے، ویلیو ختم کر دیتے. مسند احمد کی حدیث میں ان 4 کلمات کے ساتھ لا حول ولا قوت کا اضافہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. مسند احمد میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ یہ کلمات جو ہیں اس انداز میں پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ، سمندر کی جھاگ جتنے گناہ کیوں نہ ہو، یہ کلمات اس کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اڑا کے رکھ دیتے ہیں. ان کلمات کو اسی احساس کے ساتھ کہ یہ کتنی فضیلت والے کلمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذوا جنتکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ بندوبست کرو، کچھ بچاؤ کا اختیار کرو. صحابہ نے پوچھا، پہلے تو آپ نے فرمایا خذوا جنتکم، اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو، کچھ بچنے کے لیے ہیں کچھ. صحابہ نے پوچھا کوئی دشمن کا حملہ ہو گیا تو اس سے بچنا ہے؟ فرمایا نہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کرو. اور یہ 4 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھے، یہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ منجیات ہیں، انسان کو نجات دلوانے والے کلمات ہیں، یہ باقیات ہیں،
یہ جو قرآن مجید میں الباقیات الصالحات، یہ جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، یہ 4 کلمات. آج کے خطبے کے اندر ایک چیز جو ایک پیغام دینا تھا وہ یہی تھا کہ ہر رمضان آتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے ہر رمضان میں کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنے اور آپ کے لیے لازمی اختیار کرنے کی کوشش کی جائے، جو عام طور پہ ہماری روٹین میں موجود نہیں ہوتی. اس کو لے آئیں ان 30 دنوں میں، پھر وہ ہماری زندگی میں رچ بس جاتی ہے. ایک ایک کر کے ہم کوشش کریں. ایک کا معنی نہیں کہ ایک سے زیادہ نہیں، لیکن ایک ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ایک ہی کر لیں تو بڑی بات ہے. تو یہ پیغام آج کے خطبے کا یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، قرآن مجید اور اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کا کوئی وقت اس ذکر کا نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. الگ الگ 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نمازوں کے بعد رات کو سوتے ہوئے، وہ الگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی اپنے شامل کر لیجئے، اور میزان میں کل قیامت کے دن جو ترازو لگے گا اس میں بھاری ترین اعمالوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کو 2 کلمات پسند بھی ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں، میزان میں بھاری بھی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ 5 چیزیں ہیں اور کیا ہی خوب شاندار. بخن لخمس ما ثقلہن فی المیزان. یہ 5 چیزیں بڑی شاندار ہیں. ان کا وزن تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی بھاری ہوں گی. یہ تمہارے ترازو کو کس طریقے سے وزن دار کریں گی، تم سوچ نہیں سکتے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تو یہ کلمات بتایا، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور بعض روایت میں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. 5ویں چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان کلمات کی قدر و قیمت کو سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اذکار کے ساتھ 5ویں چیز جو انسان کے ترازو کو بہت بھاری کر سکتی ہے، بہت قیمتی چیز ہے، وہ یہ بیان فرمائی کہ ان 4 کلمات کے ساتھ 5ویں چیز جو وزن میں یہ حیثیت رکھتی ہو، وہ 5ویں چیز وہ ہے کہ ایک آدمی جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور اپنے بیٹے کی وفات پر وہ آدمی صبر کر گیا، تھام گیا اپنے آپ کو روک گیا، یہ آدمی کا وزن بھی ترازو میں بہت بھاری ہوگا ان 4 کلمات کے ساتھ. یعنی یہ 4 کلمات کا اجر جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کر جائے، اس کو اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو تھام لے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. یہ بہت بھاری کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ 4 کلمات بہت آسان ہے. تھام لیجیے ان کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے. سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے. کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارا کمال رب العالمین کے لیے ہے. میرا رب ہی سب کچھ کر سکتا ہے، میرے رب کی ہی تعریف ہے، میرے رب کا ہی کمال ہے. اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. اس کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں، اس کے آگے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ سب سے بلند و بالا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لا الہ الا اللہ. اس اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی عبادت ہو اور وہ سچی اور صحیح اور کھری عبادت ہو سوائے میرے اللہ کے. عبادتیں بہت سو کی ہوتی ہیں، بہت سو کو پوجا جاتا ہے، بہت سو سے مدد مانگی جاتی ہے، بہت سو کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں، ہمیں نفع نقصان کے مالک ہیں. لیکن وہ سب جھوٹ ہے، وہ سب بیکار ہے، سب باطل ہے. صرف ایک رب العالمین کی عبادت. یہ پہلا کام تھا جو آپ نے اس رمضان میں کرنا ہے. یہ زبان سے کرنے والا کام تھا. دوسری چیز جو اس رمضان میں کرنی ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور عمل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن میں اس کے دوسری جانب ذکر کروں گا. وہ ہم سب کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 2 کام خصوصی طور پر الگ سے کیا کرتے تھے. الگ سے مراد یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی کرتے تھے لیکن ان دنوں میں اضافی کرتے تھے. ایک تھا قرآن مجید کی تلاوت، اور ایک ہے کثرت سے صدقہ کرنا، کثرت سے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایسے جیسے کوئی ہوا تیز چل جائے، آندھی چل جائے اور سب چیزوں کو اڑا کر لے جائے، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں مال خرچ کرنے کا انداز ہوتا تھا. اللہ کی توفیق سے آپ میں سے بہت سے احباب یہ کام کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت، طاقت، وسعت کے اعتبار سے، اور بارگاہ الہی میں یہی قبول ہے. آپ لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر کے اپنا نام، اپنی شہرت، سوشل میڈیا نے آج کل تو بہت آسان ہے اپنے آپ کو مشہور کروانا، اور لوگ کرواتے بھی ہیں، کرنے والے کرتے بھی ہیں. NGOs ہیں دھوکے باز، فراڈیے، جو دھوکے اور لالچ اور شہرت کے نام پر لوگوں کو ٹھگ اور بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دھندا چل رہا ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. اس نے کسی اور کو نہیں دکھانا ہوتا، اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے. وہ اس کی جیب میں 10 روپے تھے، اس کی حیثیت 10 روپے کی تھی،
وہ 10 روپے دے. اللہ کو یہ 10 روپے 10 لاکھ سے زیادہ قیمتی بھی ہو سکتے ہیں. بارگاہ الہی میں یہ 10 روپے، کیونکہ 10 روپے دینے والے کی حیثیت کیا تھی؟ 10 ہی تھے، 20 تھے اس کی جیب میں، مزدوری کی تھی، 400-500 روپے دیہڑی لگی تھی، اس نے 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے اور تھا ہی نہیں جیب میں. ایک آدمی جو لاکھوں دے رہا ہے وہ کروڑوں خربوں اربوں کا مالک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں، یہ آپ نے سنی ہے نا چیز، کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے سبقت لے گیا. 1 درہم 1 لاکھ درہم سے جیت گیا. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا کل ہوا یہ معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاملہ یہ ہوا کہ ایک بندے نے 1 درہم خرچ کیا اور ایک بندے نے 1 لاکھ درہم. بارگاہ الہی میں 1 درہم والے کی قیمت زیادہ تھی، 1 لاکھ درہم والے کی کم. کیوں؟ کیونکہ یہ 1 درہم جو تھا اس آدمی کی کل جائیداد کا آدھا حصہ تھا. 2 درہم تھے اس کے پاس، اس نے آدھی جائیداد اپنے رب کی راہ میں وقف خرچ کر دی. دوسرا جو تھا وہ لاکھوں کا مالک تھا، اس لاکھوں میں سے اس نے 1 لاکھ اللہ کی راہ میں دیا. تو بارگاہ الہی میں خرچ ضرور کیجیے. اس خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تربیت. اب میں ذکر کروں گا کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر اپنی دوسری تربیت یہ کیجیے، اپنے دل کی صفائی. وہ دل کی صفائی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان دیتا ہے نا، خرچ کرتا ہے، 10 20 100 200 500 کچھ بھی دیں ضرور اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے راہیں بہت ساری ہیں، دروازے یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے بہت سارے کھلے نیکیوں کے. اللہ کی راہ میں ضرور دیجیے. لینے والا ہو وہ بھی دے، دینے والا وہ کثرت سے دے. لیکن اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل صاف ہوگا. دل کس چیز سے صاف ہوگا؟ یہ دل صاف کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، اس مہینے میں اپنی یہ تربیت کیجیے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دوسرا کام یہ کیجیے، اپنے دل کی تربیت کیجیے. اور وہ تربیت کیا ہے؟ وہ تربیت ہے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں 2 جگہ پر، سورۃ طلاق میں اور سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے جامع کلمات ذکر فرمائے قاعدے کے طور پہ، یہ قانون کے طور پہ، کہ وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. کامیاب آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. اپنے نفس کے، یعنی ہر انسان میں شح پایا جاتا ہے. شح کیا ہے؟ شح میں 2 چیزیں ہیں. وَمَن یوق شح نفسہ، جو شخص اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. شح کے اندر، شح میں بخیلی اور لالچ، یہ 2 چیزوں کے مکسر کو شح کہا جاتا ہے. انسان کنجوس بھی ہے اور لالچی بھی ہے. یہ صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہے. کیونکہ رب العالمین نے یہی الفاظ سے ملتے جلتے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں بھی ذکر فرمایا، اور وہاں پر میاں بیوی کے جھگڑے میں، کہ کوئی عورت ہے اس کو اپنے شوہر کی بدتمیزی بد اخلاقی مار پیٹ کا ڈر رہتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. عورت ہے، وہ شوہر اس کا نالائق آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، قدر نہیں کرتا، مار پیٹ کرتا ہے، زبان سے گالیاں دیتا ہے. عورت کیا کرے گی؟ کوشش کرے کہ صلح ہو جائے، بڑے بیٹھ جائیں، گھر والے اس کے ساتھ صلح کر لیں. صلح میں بہت خیر ہے، گھر بس جائے گا، بہت خیر ہے. لیکن انسان کے نفس کے اندر، اس کی طبیعت میں، یہ اس کی فطرت ہے کہ اس کے اندر شح رکھا گیا ہے. وہ شح کیا ہے؟ شح یہ ہے کہ لالچی بھی ہے اور بخیل بھی ہے. بخیل ہے کہ جو اپنے پاس ہے وہ دینا نہیں ہے، اور لالچی ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ لینا بھی ہے. جو اپنے حقوق، جو واجبات تھے اپنے اوپر، شوہر وہ ادا نہیں کرتا، جو اللہ نے اس پر فرض کیے تھے وہ ادا نہیں کر رہا، شح ہے اس کے اندر. اور جو بیوی سے لینا ہوتا ہے، جو حقوق اس کو ملنے ہوتے ہیں، وہ آیتیں حدیثیں، شوہر جو ہے وہ بیوی کو سنوا کے وہ چاہتا ہے کہ اس سے میری ساری خدمت بھی ملے، میری بات بھی مانے، میرا سب کچھ ملے. جو دینا ہے وہ دینے کے ٹائم پہ دے نہیں رہا، اور جو لینا ہے وہ پورا لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ انسان عمومی طور پہ بخیل ہوتا ہے. کنجوس کہہ دیتے ہیں نا، وہ تو مال کے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ وہ کنجوس نہیں ہے. اپنے آپ کو اس گھٹیا پن سے، اس دل کے گھٹیا پن سے باہر نکالیے، کیونکہ یہ انسان کے اندر حسد کی بیماری بھی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، کہ انسان وہ کام ہی نہیں کر رہا جو رب نے کرنے کو کہا ہے، اور ان چیزوں سے رک ہی نہیں رہا جن سے رب نے رکنے کو کہا ہے. ہر اس معاملے میں انسان اگر خرچ کرتا ہے جہاں رب نے کہا ہے، اور ہر اس جگہ پر رک جاتا ہے جہاں پر رب نے روکا ہے، ہر اس جگہ سے لینے میں رک جاتا ہے،
مال کمانے سے ہر اس جگہ سے رک جاتا ہے جہاں سے منع کیا اللہ نے کہ حرام ہے، رک گیا لالچ، اور ہر اس جگہ پر خرچ کرنے میں اس کا ہاتھ نہیں رک رہا جہاں رب نے کہا ہے، یہ آدمی بخیلی سے باہر آ گیا۔ یہ دو چیزوں کا مکسچر ہے۔ اس رمضان میں کوشش کیجئے جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں نا، میں نے اسی لیے ترغیب دی، کچھ بھی ہو خرچ کیجئے، وہاں اپنے دل کی اس بیماری کا علاج کیجئے۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس سے کئی بیماریاں پھوٹتی ہیں۔ حسد بھی یہیں سے نکلتا ہے، بخیلی بھی یہیں سے نکلتی ہے، حرام کمائی کی آرزویں بھی یہیں سے جاگتی ہیں، دوسروں کی تباہی اور بربادی کے لیے کوششیں بھی یہیں سے جاگتی ہیں، دوسروں کے لیے گالیاں، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، یہیں سے، اس دل سے آغاز ہوتا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ نفس کے اندر یہ چیز بخیلی موجود ہے، میرے بھی ہے، آپ کے بھی ہے۔ بچ وہ سکتا ہے جس کو رب بچا لے، جو بچا لیا گیا، جو شخص بچا لیا گیا۔ یہ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی ہے، اور سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے کہ جہاں پر فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انصار کی جو تعریف کی ہے وہ کیا تھا؟ قبائلی سسٹم میں کوئی کسی کی زمین پر آ کر رہنا شروع کر دے، قبیلہ قبول نہیں کرتا، یہ ہماری زمین ہے، کوئی اور رہ نہیں سکتا۔ مہاجرین آئے، انہوں نے اپنے دل اور زمین، گھر، سب چیزوں کے دروازے کھول دیے، بڑی دل و جان سے ان کو قبول کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی مواخات آپ جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنایا تھا، انہوں نے کوئی اس میں محسوس، اور اللہ نے تعریف کی وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی کہ دکھاوے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر لیا، خوش ہو گئے، لیکن اندر سے کوڑ رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں کہ کیوں آ گئے، ہمارے سر پہ مصیبت، بوجھ، ہماری زمینوں پہ قبضہ، اور اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں۔ پہلے اگلا کام کر جائے، میں بعد میں کر لوں، وہی لالچ، مجھے مل جائے دوسرا محروم رہ جائے۔ ان کے اندر یہ نہیں ہے، ان انصار میں یہ چیز نہیں ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی پڑھے تھے، جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا، آپ نے اپنے سارے گھروں میں پیغام بھجوایا کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے، مہمان آیا ہے، کچھ پیش کر دیں۔ سب گھر سے جواب آیا پانی کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مہمان تھا، اور مہمان کی مہمان نوازی واجب ہے، مہمان کی مہمان نوازی شریعت نے لازمی قرار دی ہے، یہ انسان کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، تکلف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ کوئی لے جائے اس کو اپنے ساتھ مہمان نوازی میں۔ ایک انصاری صاحب ہی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی مجھے دے دیجیے، پتہ نہیں تھا گھر میں کیا ہے، لے گئے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ گھر پہنچے، بیوی سے بات کی، بیوی نے کہا کہ کچھ بچوں کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے، فرمایا بچوں کو سلا دو اور کھانا تیار کرو، اور جب کھانے کا ٹائم آ جائے تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے بجھا دو۔ نویمی سبیانہ کی حی طعام کی وَأَصْلِحِي سِرَاجَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءَ، جب کھانے کا وقت آئے تو سراج، یہ جو چراغ جل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اس کو بند کر دینا۔ تھوڑا ہی کھانا تھا، بند ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں اندھیرے میں وہ مہمان بھی کھاتا رہا، اور یہ میزبان کھانے کی، سادے الفاظ میں کہوں تو اداکاری کرتے رہے، کھا نہیں رہتے، بس وہ اندھیرے میں لگ رہا تھا کہ وہ کھا رہے ہیں۔ ابھی یہ بالکل اندھیرے میں ہوا، وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ سوشل میڈیا دکھانا، پتہ چل جائے شہرت۔ مومن وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل جائے، بس باقی کسی کو پتہ نہ چلے۔ بڑے چھپ کر اندھیرے میں رات کے ان میاں بیوی نے کام کیا، مہمان نے کھانا کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا، نیکی بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، فرمایا رات کو جو تم میاں بیوی نے کام کیا تھا، یہ جو حرکت تم نے کی تھی، یہ ایسی خوبصورت حرکت تھی کہ لقد ضحک اللہ او عجیب من فعلکما، تمہارے اس کام کو رب نے اتنا پسند کیا کہ وہ مسکرایا بھی اور اس کو خوشی بھی ہوئی، رب کو ایک کام تمہارا بڑا پسند آیا ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص اپنے نفس کی اس بخیلی سے بچا لیا گیا، اس کنجوسی سے، اس لالچ سے کہ اس نے اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیا اور دوسرے سے چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ جس انسان کی طبیعت میں یہ چیز پیدا ہو گئی، یہ سمجھ لے جیت گیا ہے آدمی، کامیاب ہو گیا ہے آدمی۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، سورہ طلاق میں اللہ نے ذکر فرمایا،
مال اور اولاد فتنہ ہے، اس وجہ سے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، بس مال آ جائے، کسی کو مال کی ہرس ہوتی ہے اور کوئی اولاد کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ جو شخص اس نفس کی اپنی اس شح سے بچا لیا گیا کہ میں نے دوسروں سے چھیننا نہیں ہے، دوسروں کا حق لینا نہیں ہے، جو مجھ پر لازمی ہے وہ میں نے دینا ہے، چاہے مجھے پلٹ کر کچھ ملے یا نہ ملے، وفا ملے یا نہ ملے، جواب میں میرے ساتھ بھلائی ہو یا نہ ہو، جو مجھ پر فرض ہے وہ میں ادا کر دوں، جو مجھ سے مطلوب ہے وہ میں دے دوں، اور دوسروں سے دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش نہ کروں۔ جو شخص اپنی اس فطرت سے، اپنی اس بخیلی اور کنجوسی سے، اس لالچ سے بچا لیا گیا، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس رمضان میں ان سارے معاملات کے اندر، ان ساری چیزوں کے اندر اپنے نفس کی اصلاح کی اس انداز سے ضرور کوشش کیجیے کہ اندر سے ہی کسی طرح سے صفائی ہو جائے، اس دل کو کسی طرح سے صفائی نصیب ہو جائے۔ صدقات کے باب میں، دینے کے انداز میں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کے انداز میں، ہدیوں کے انداز، کسی کو تحفہ دینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی کو راستہ دینا ہے، کسی کو آگے کرنا ہے، کسی کو صف میں جگہ دینی ہے، کسی کو گزرنے دینا ہے اپنے گھر کے آگے سے، دکان کے آگے سے، کسی کے ساتھ اور کوئی نیکی کرنی ہے، میں پیچھے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، اگلے کو جگہ مل گئی بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ مردوں خواتین ہوں، اپنے آپ کو اس تربیت پر آمادہ کیجیے اپنے گھریلو ماحول کے اندر کہ لینے سے زیادہ دینے کی کوشش کرے دونوں فریق، یقین کریں گھر جنت بن جائے گا۔ بھائی بھائی، بہن، رشتہ دار آپس میں یہ جو جھگڑے خاندانوں کے ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بہت سے ہوتے ہیں ہمارے اندر لڑے جھگڑے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی نے وراثت کا پیسہ، اماں ابا کی جائیداد کا پیسہ دبا لیا، دوسرے بھائی بہنوں کو محروم کر دیا، کسی کا کوئی اور جھگڑا، کسی کا کوئی اور جھگڑا، کوئی کھا گیا، اس نے اللہ کو حساب دینا ہے، بچے گا نہیں کہ قیامت کے دن۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ مالک یوم الدین، وہاں تو ایک ایک پل پل کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز سامنے آئے گی۔ تو دنیا میں اگر اس نے کسی نے میرا حصہ نہیں دیا، مجھے میری جائیداد مجھے نہیں دی، میری ملنے کی چیز مجھے نہیں دی، کوئی بات نہیں، کل قیامت کے دن حساب ہے۔ جو مجھ سے مطلوب ہے وہ میں ادا کر دوں، میں اپنے آپ کو جو میرے اوپر لازمی چیز تھی وہ میں دے دوں، اور وہ کیا تھا؟ رشتہ داری کو قائم کرنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ ہدایہ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، کچھ نہیں، جس سے جھگڑا ہے، جس سے لڑائی ہے، ایک کھجور کا ڈبہ دے دیجئے، کوئی اور تحفے میں کوئی چیز دے دیجئے، عید آئے گی مل لیجئے، جا کے سلام کر لیجئے، پہل کر لیجئے، کیونکہ یہ چیز بھی نیکیوں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے کہ جو دو اللہ کے بندے آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ موڑتے ہوں، بات نہ کرتے ہوں، سلام نہ کرتے ہوں، ان کے اعمال کو قبولیت کے لیے معلق کر دیا جاتا ہے۔ فرشتوں سے رب العالمین فرماتا ہے انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان کے معاملے کو روک دو، ان کو ابھی دیکھو، ڈھیل دو، جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ کیا فائدہ ہے ایسے روزوں کا، ایسی نمازوں کا، ایسی زکاتوں کا، ایسے صدقات کا، دعاؤں کا، اذکار کا، التجاؤں کا، تلاوتوں کا، حج اور عمرے کا؟ یہ سب چیزیں لٹکی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں، صرف میری اکڑ کی خاطر، کیونکہ میرے یہاں پر مسئلہ ہے نا، دل میں مسئلہ ہے کہ میں جیت جاؤں، اس نے مجھے نہیں دیا، اب میں اس کے ساتھ دیکھو کیا کرتا ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ رمضان کا مہینہ بہت انداز میں ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سدھار کے صاف ستھرا کر کے تزکیہ کرتا ہے، ہمارے اندر سے ہمیں صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ یہ رمضان عام رمضانوں کی طرح جس طرح ہم گزارتے آئے اس طرح نہ گزر جائے، کچھ نہ کچھ عزم کیجئے۔ آغاز ہونے والا ہے، آغاز سے پہلے تیاری کر لیجئے، اپنے نفس کو شکست دیجئے، شیطان بند ہے، اپنے آپ کو اس رمضان میں ہرانا ہے، اپنے آپ سے آپ نے اور میں نے جیتنا ہے، اور جو شخص جیت گیا وہ اس کامیابی کا مستحق بن جائے گا کہ جو اس مہینے کا اصل مقصود و مطلوب ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے۔ نہ کروا سکا تو جبریل امین کی بد دعا بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بھی ہے کہ برباد ہو آدمی کہ اتنا رحمت والا، کرم والا، برکت والا مہینہ اسے نصیب ہوا۔ اتنا اللہ کا فضل تھا کہ روز لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہر وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے۔ ایک جملے پر آزاد ہو جاتا ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، اور یہ آزاد نہ کروا سکا، برباد ہو، ہلاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس بد دعا سے محفوظ کر دے اور ہمیں وہ ذرائع دے دے، وہ نیکیاں دے دے، وہ عبادتیں دے دے کہ جن کے ذریعے سے ہم جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر ہوئیں اپنی اصلاح اور تربیت کی خاطر کہ آج یہاں سے اٹھ کر عزم کر کے جائیں کہ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز میں نے اپنانی ہے. میں نے ایک زبان سے ادا کرنے والی چیز ذکر کی ہے اور ایک اندرونی طور پر اپنے دل کے اصلاح کے حوالے سے انسان کیا کوشش کر سکتا ہے, کہاں کہاں کس کس موقع پر سوچے مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. ساتھ میں قرآن مجید, روزہ, یہ بھی ذکر ہوا. آخری ایک چیز ہے اور وہ ہے رات کا قیام. یہ رات کا قیام قرآن کی تکمیل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے کہ بس 7 روزہ 6 روزہ میں قرآن پورا کرنا ہے. یہ رات کا قیام پورے رمضان کا قیام ہے. کوشش کیجئے لازمی اس قیام کو کرنے کی. کوئی عذر, کوئی بہانہ, کوئی آگے پیچھے ہو جائے انسان, ممکن ایسے عزم جس آدمی کا ارادہ ہونا وہ چیز کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا. مسجد میں ہے تو مسجد میں امام کے ساتھ پوری پڑھ لیجئے. کسی وجہ سے کہیں جانا ہے, کوئی تاخیر, کوئی مسئلہ, کوئی اور, تو کوشش کیجئے گھر میں اس فریضے کو پورا, اس عبادت کو پورا کرنے کی. اس کو چھوڑیے نہیں کیونکہ یہ رب تعالیٰ کو ان دنوں میں بہت پسندیدہ عبادت ہے. اتنی پسندیدہ ہے باجماعت خاص طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے تم پر فرض نہ ہو جائے. 3 دن باجماعت کروا دی تھی. تو اس کی پسندیدگی کا بارگاہ الہی میں اندازہ کیجئے, قدر کیجئے, آگے بڑھیے, ہمت کیجئے اور عزم کیجئے میں نے چھوڑنا نہیں ہے, ترک نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. یہ انشاءاللہ پہلی رمضان سے 20 رمضان تک خواتین کے لیے اعلان ہے کہ 20 روزہ دورہ قرآن ہو رہا ہے تفسیر کا. صبح 10:30 سے 12:30 بجے تک جامع خدیجۃ الکبریٰ للبنات منظور کالونی گجر چوک میں تمام خواتین سے شرکت کی درخواست ہے. اسی طرح یہ دعا کی درخواست آئی ہے. ہمارے ساتھی اکبر بھائی وہ بھی بیمار ہیں. ایک اور ساتھی ہیں سلمان بھائی, ان کی صاحبزادی ہیں 7 سال کی بچی مریم. وہ بھائی اکثر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی صحت دے, عافیت دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے, شفا یابی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے, پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اور آگے جو مہینہ آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.